آج ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں، ایک ایسی خاص عبادت جس کے وقت کو لے کر اکثر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اور وہ سوال پتہ ہے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ہم عشاء کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، کیا وہی تہجد ہے یا پھر تہجد کوئی الگ نماز ہے؟ چلیے آج اسی الجھن کو، اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تہجد کی نماز، ایک تعارف۔ شروعات کرتے ہیں اس جذبے سے، اس خواہش سے جو اس نماز سے جڑی ہے، اور ساتھ ہی اس عام مشکل سے جو اکثر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں ایک بہت گہرا شوق ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی تہجد پڑھ پاتے۔ آخر یہ وہ وقت ہے نا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے اور انسان اپنے رب سے بالکل اکیلے میں سیدھے رابطے میں ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے صبح اٹھنے میں۔ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد یا دیر رات تک کام کرنے کے بعد صبح صادق سے پہلے، مطلب فجر سے پہلے جاگنا واقعی ایک چیلنج ہو سکتا ہے، اور بس یہیں آ کر وہ جو خواہش ہے نا، وہ حقیقت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں وطر کے مفہوم پر۔ اس پورے مسئلے کا جو حل ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے وطر لفظ کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، وطر جو ہے یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا بڑا سیدھا سا مطلب ہے طاق عدد، یعنی آڈ نمبر، جیسے 1، 3، 5 وغیرہ۔ پر اس کا نماز سے کیا لینا دینا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو کنیکشن یہ ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ ہمیشہ وطر یعنی طاق عدد کی رکعتوں میں ہی پڑھی جاتی ہے، مطلب یا تو 3 رکعت یا 5 یا 7، 9 یا پھر 11۔ ان سب میں سے جو سب سے کم اور سب سے عام تعداد ہے نا، وہ ہے 3 رکعت، اور یہی وہ 3 رکعت ہیں جن کو ہم سب عام طور پر وطر کی نماز کے نام سے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اگلا سیکشن، وقت کی آسانی۔ اب ہم اس پوری گفتگو کے سب سے اہم حصے پر آ رہے ہیں۔ یہ وہ حل ہے، وہ آسانی ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ تو سوچئے اس وقت کا منظر کیسا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ جن کے دلوں میں تہجد پڑھنے کا شوق تو پورا تھا، لیکن مجبوری تھی، صبح اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ اپنے اس مشکل کو لے کر پیغمبر کے پاس گئے اور ان سے اس کا کوئی حل مانگا۔ تو حل کیا نکلا؟ دیکھیے، اس نماز کا جو اصل اور افضل وقت ہے وہ تو صبح سے پہلے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن لوگوں کو مشکل ہے ان کے لیے ایک رعایت دی گئی، ایک آسانی دی گئی۔ اور وہ آسانی کیا تھی کہ اس نماز کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ اور یہی ہے اس پوری بات کا نچوڑ۔ پیغمبر نے انہیں اس کی اجازت دے دی، فرمایا کہ اگر صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو عشاء کے بعد ہی پڑھ لو۔ اور یہ وہی اجازت ہے، وہی رخصت ہے جس کی بنیاد پر آج ہم سب عشاء کے بعد وطر پڑھتے ہیں۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نماز کا حکم۔ یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ دین میں اس نماز کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں پر بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ تہجد کی نماز فرض یعنی لازمی نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، مطلب ایک ایکسٹرا عبادت جسے کوئی اپنی مرضی سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے اور قریب ہونے کے لیے کرتا ہے۔ اور کیونکہ یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، تو اس سے ایک بڑی تسلی ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو نہیں پڑھ پاتا تو اس سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کے نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ایکسٹرا ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ جو 3 رکعت وطر ہم سب عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ دراصل تہجد کی ہی نماز ہے، بس یہ اس کو ادا کرنے کا ایک آسان وقت ہے، ایک سہولیت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، عبادت میں آسانی اور سہولیت کا یہ جو خوبصورت اصول ہم نے تہجد کی مثال میں دیکھا، یہ اصول ہماری اپنی زندگیوں کے دوسرے معاملوں میں، دوسرے پہلوؤں میں ہماری کیسے رہبری کر سکتا ہے؟ اس پر سوچیں ضرور۔